وہی دوسری غزل چل رہی ہے۔ آج گفتگو کا آغاز اس شعر سے ہوگا۔ اب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، اب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، جو درد و الم تھا سو کہے تو کہ وہیں تھا۔ کیا کہنے، لفظوں کا استعمال بھی ایک بے مثل قدرت اور خلاقی کے ساتھ ہے، اور گو کہ ایک ہی احساس بیان ہوا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر جیسے احساس کا پورا شجرہ زندہ ہو گیا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اس احساس میں، اس اکیلے، اس معروف احساس میں، اس احساس میں بھی کوئی غرابت نہیں ہے، کوئی ایسا ذہنی پن نہیں ہے کہ گویا ذہن نے اپنے تخیل سے کوئی احساس ایجاد کر لیا ہو۔ یہ بالکل جیسے عاشق کے پیٹنٹ احساسات میں سے ایک احساس ہے۔ تو ایسے احساس میں ہجراں کے حوالے سے میر نے ایسی گہرائی پیدا کر دی ہے کہ یوں سمجھیں کہ اس احساس کی تعمیر کی آخری اینٹیں شعور کی انتہائی بلندیوں میں لے جا کر رکھی گئی ہیں، اور وہ بھی اپنی بہترین حالت کے ساتھ۔ تو کسی کیفیت کو ایسا ہمہ گیر کل بنا دینا ظاہر ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ اس میں ذہن ہی نہیں، آدمی کی وجودی سوانح کا لمحہ لمحہ سمایا ہوا ہے۔ تو یعنی ایک ہی حال ہے جو وجود کی بھی واحد کنڈیشن ہے، اور موجود ہونے کے سب احوال و معانی اسی سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے یہ کمال کا شعر ہے۔ کمال بھی شاید جذبات تحسین کی پوری نمائندگی نہیں کر رہا۔ تو اس سے ملتا جلتا مضمون غالب نے بھی باندھا ہے۔ جاتی ہے کشمکش کوئی اندوہ عشق کی، اب جس جگہ کے داغ ہے وہاں آگے درد تھا۔ غالب کا شعر بھی بہت اچھا ہے، لیکن میر کے آگے رکھتے ہی معمولی اور مصنوعی بن جاتا ہے۔ اس شعر میں، غالب کے شعر میں معنی بننے کی صلاحیت زیادہ ہے، مگر احساس اور کیفیت بننے کی صلاحیت بہت کم ہے، جبکہ میر کا شعر معنی اور کیفیت کے امتیاز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو غالب کے شعر میں اندوہ عشق کی کشمکش پر سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ سوچنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مطلب قاری کے اندر تکلف کے ساتھ ہی کسی احساس یا کیفیت میں ڈھلے گا، اور تصنع کے ساتھ ہی کسی احساس کے ساتھ نسبت پیدا کرے گا۔ اور ویسے بھی غالب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ عشقیہ مضامین کو بھی زیادہ تر تصورات کی طرح بیان کرتے ہیں، احوال کی طرح نہیں۔ اس وجہ سے غالب کا ہجر و وصال کوئی احساساتی جہت کم ہی رکھتا ہے۔ تو خیر، یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس شعر کا مضمون سادہ سا ہے، اور یہ بات جو لوگ شاعری کا ذوق اور ذرا گہرا فہم رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے معنی سادہ مضامین ہی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑا تخلیقی بلکہ فکری کمال ہے کہ شاعر بڑے معنی کو سادہ سے مضمون میں کھپا دے، جیسا کہ اس شعر میں ہوا ہے۔
تو محبوب کی جدائی نے عاشق کو سراپا درد بنا رکھا ہے، مضمون بس یہ ہے، لیکن اس سادہ اور رسمی سے مضمون کو اظہار اور احساس کی جس سطح پر بیان کیا گیا ہے اور اس میں معنی خیزی اور احوال انگیزی کے جو امکانات داخل کر دیے گئے ہیں وہ قاری کو واقعی ششدر کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ایسا فراق ہے کہ جسم کا ذرہ ذرہ درد فراق کے تمام احوال کا کنٹینر بنا ہوا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ بات کہلوانے والا احساس کس درجے کا ہوگا، اور اس احساس میں شریک ہو کر خود ذہن نے اپنے اندر کیسی کیسی گہرائیاں پہلی بار سیر کی ہوں گی۔ اس شعر کا جو ابتدائی اور قدرے ادھورا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں کہ یہ ہجر میرے اندر کتنا اور سرایت کرے گا، جہاں ہاتھ رکھو وہ جگہ بتاتی ہے کہ سارے کا سارا درد یہیں پر ہے، یعنی درد فراق 100 جگہوں پر پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ یہ درد اپنی کامل حالت میں ہے۔ ایک ناقابل تجزیہ کل کی طرح محبوب کی جدائی نے عاشق کے اندر درد مندی کے تمام مراکز کو اپنا ظرف بنا رکھا ہے۔ ہر مرکز کا درد مشترک ہے مگر ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے۔ پاؤں بھی وہی ہے اور اتنا ہی درد ہے جتنا کہ دل میں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ پاؤں کو دل جتنا اور دل ایسا درد مند بتانا اور دکھانا، احوال عشق اور کیفیات فراق میں ایک نئے حال اور ایک تازہ کیفیت کا اضافہ ہے کہ نہیں؟ دل کا درد بدن کے درد سے شدت اور معنویت ہی میں نہیں، اپنی ماہیت میں مختلف ہے۔ اس اصولی اور اٹل اختلاف کو ایک نئی طرح کی وحدت احساس سے رفع کر دینا بھلا کوئی عام بات ہے؟ اور پھر احساسات کی یہ وحدت ساز تالیف اور تشکیل، یعنی یونیفائنگ سنتھسائزیشن، کسی مابعد الطبیعی اور عارفانہ سیاق و سباق میں نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا پورا ماحول عام آدمی کی دنیا ہے۔ یہ مہجور آدمی خود کو روحانی وجود نہیں کہتا، بس ایک حیاتیاتی اور نفسیاتی دائرے میں بود و باش رکھنے والے وجود کی حیثیت سے اس محبوب کا ہجر جھیل رہا ہے جو خود بھی اسی دائرے کا باسی ہے۔ تو اب ذرا اس شعر کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس کے لفظی محاسن کو دیکھے لیتے ہیں، ہم اسی شعر کا تجزیہ اسی ترتیب سے کر رہے ہیں۔ تو پہلا حرف ہی گویا سنائی کی کرامتوں کے دیباچے کی طرح ہے۔ اب یہ پہلا حرف ہے نا، تو اب میں کئی معنوی پرتیں اور احساساتی جہتیں جمع ہو گئی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ میر حرف کی خلقی ناتمامی کا ازالہ کر دیتے ہیں اور اسے بھی کسی اسم اور مکمل لفظ کی طرح کامل المعنی بنا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ حرف تو ناقص لفظ ہی ہے نا، اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی اس کے ادھورے پن کی وجہ سے جزوی، ناتمام، ادھورا اور غیر مرکزی ہوتا ہے۔ اور زبان کی تقویم میں حرف کی حیثیت لمحے کی سی ہوتی ہے، مکمل ساعت کی نہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ حرف جو ہے وہ معنی کی ادراکی اور اظہاری تشکیل میں ایک معاون کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر لفظ اور معنی کی کانٹیکسچوئلائزیشن اور
یا پرٹیکولرائزیشن اور مفہومی تحدید نہیں ہو سکتی۔ میر حرف کی اس اہمیت کو غالباً اکثر بڑے شعراء سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حرف کو قریب قریب لفظ بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ اس شعر میں اب یعنی یہ حرف، یہ معمولی سا حرف ایسا استعمال ہوا ہے کہ اس سے کوئی متعین مفہوم نکالنا مشکل ہے۔ حرف کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم فوری اور متعین ہوتا ہے، اس میں تہداری اور کثیر الجہاتی نہیں ہوتی، اس میں الاسٹیسٹی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اب ذرا خیال تو کریں کہ اب جو خود ایک تعین ہے، اسے ایسا بنا دینا کہ کوئی متعین مفہوم نہ نکالا جا سکے، کرامت اظہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور صرف مفہوم ہی نہیں، اس معمولی ترین حرف کو وہ سرچشمہ بنا دیا ہے جس سے احساسات کے دریا پھوٹتے ہیں۔ یہاں میں نے جوش تحسین میں لگتا ہے کہ خاصا مبالغہ کر دیا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہی صحیح مگر اس کا سبب حقیقی ہے۔ تو خیر، یہاں اب کے کئی مفہوم ہیں۔ اب یعنی اس لمحے میں، اب یعنی آخر کار، بالآخر، اب یعنی وہ لمحہ جو زمانے کا خلاصہ ہے اور جسے کبھی نہیں گزرنا، جو ساکن ہے، جامد ہے، متحرک نہیں۔ اسی طرح اس حرف میں ایک احساساتی تنوع بھی ہے، یعنی تنگ آ کر، اب ہجر کے احوال میں پختہ ہو کر، وصل سے بالکل مایوس ہو کر، اب جسم میں جان آئی تو اب ہجر کی چوٹ محسوس کرنے کے قابل ہو گیا تو اب، وغیرہ۔ اس طرح اس کے شیڈز واضح ہوتے جائیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میر نے یہاں اس حرف کو یعنی اب کو شعر کا معنوی اور کیفیاتی کانٹیکسٹ بنا دیا ہے۔ اس میں ہجر اور اس کی معنویت و کیفیت جیسے کرسٹلائز ہو گئی ہے۔ یعنی اب کا جو ایک مادہ تعین ہے، اس کی اس خصوصیت سے فائدہ اٹھا کر میر نے احساسات کے لا تعین پھیلاؤ کو اس حرف کی خاصیت کے استعمال سے متعین کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی قدرت کلام ہے۔ اب اسی طرح دوسرا لفظ ہے اب کوفت سے ہجراں کی کوفت۔ کوفت کا لفظ بھی ایسا استعمال ہوا ہے کہ اس کی نظیر شاید کہیں اور سے نہ لائی جا سکے۔ کوفت کا لغوی مطلب ہے چوٹ، یعنی چوٹ لگنے کا احساس، صدمہ، اندوہ، ہر وقت محسوس ہونے والا غم۔ اس کا مصدر ہے کوفتن، دوسرا مصدر ہے کوبیدن۔ دونوں کا مطلب ہے ضرب لگانا، کوٹنا، پیسنا وغیرہ۔ اردو میں کوفت کا غالب اور مروج مطلب ہے شدت درد و الم سے پھوڑے کی طرح پکنے کی کیفیت۔ یہ لفظ ہمارے یہاں زیادہ تر تکلیف اور بیزاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے لغوی مفاہیم سے دور جائے بغیر اس کی ایک معنوی تشکیل کرتے ہیں۔ تشکیل کا مطلب تشکیل نو کرتے ہیں۔ تو کوفت صدمے اور تکلیف کا وہ تجربہ ہے جس میں ذہن، دل، جسم سب ایک ہو جاتے ہیں اور اس کا سبب ہمیشہ باہر ہوتا ہے۔ کیونکہ اب کم ہی لوگ ہیں جو صدمے کا پورا مطلب جانتے ہوں گے، لہٰذا احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ صدمہ ضرب اور چوٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس تجربے میں یعنی کوفت کے تجربے میں صدمہ، یاس، شکایت،
تکلیف اور قدر بیزاری آپس میں گتھے ہوتے ہیں اور اس کا مجموعی حال ہانڈی کھولنے اور پھوڑا پکنے کی طرح کا سا ہوتا ہے۔ دیگر بڑے احساسات کی طرح کوفت میں بھی کیفیت مفہوم سے زیادہ ہے اور اس پر غالب ہے۔ میر نے اس لفظ کے یہ تمام ممکنہ شیڈز یہاں ایگزاسٹیولی برت کر دکھا دیے ہیں، اور یہ کوفت بھی ہجراں کی کوفت ہے جس کا ختم ہونا یا ماند پڑ جانا محال ہے، اور جس کا جزوی ہونا یا مخصوص احساسات تک محدود رہ جانا بھی ممکن نہیں۔ محبوب کا ہجر تمام احساسات سے محسوس ہوتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا احساس سر نہیں اٹھا سکتا جو اس سے لا تعلق ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آدمی میں احساسات کی مختلف حرکات کا عمل ایک دوسرے سے متوازی حالت میں چلتا رہتا ہے، جیسے احساس غم اور احساس خوشی۔ غم خوشی کی حس کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، اور خوشی غم کے احساس کو نظام محسوسات سے خارج نہیں کرتی۔ لیکن ہجر چونکہ محبوب کی طرف اور عشق چونکہ محبوب کی طرف کلی یکسوئی اور فنائیت ہی کے جذبے کا نام ہے، اس لیے عاشق میں ایک احساساتی وحدت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کی یکسوئی کی وجہ سے، یعنی محبوب کی طرف اس کی یکسوئی کی وجہ سے، اور یہ وحدت فراق محبوب میں اپنا پورا اظہار کرتی ہے اور اپنا پورا ادراک کرواتی ہے۔ احساسات کی خلقی کثرت محسوس کی وحدت میں صرف ہو جاتی ہے۔ پھر ہجراں کی کوفت جس نے ذہن اور احساسات کو ہم حال بنا رکھا ہے، ہر نئے لمحے فراق میں بڑھتی جاتی ہے۔ اس کا سبب سمجھے آپ؟ ہجر میں وقت کا ایک سگنیفیکنٹ کردار ہوتا ہے۔ 2 برس کا ہجر 1 برس کی جدائی سے زیادہ شدید ہوتا ہے، جبکہ وصل میں وقت کا ایسا عمل دخل نہیں۔ وصل خود کو یاد نہیں رہنے دیتا اور فراق خود کو بھولنے نہیں دیتا، اور وقت ظاہر ہے کہ احساس خودی سے مشروط ہے، خود فراموشی کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ تو جناب ہجر کی چوٹ جسم کی تصدیق کے بغیر ناقص ہے، کیونکہ ہر احساس کی تکمیل جسم پر ہوتی ہے۔ تو جو حسی تجربہ جسم کو بھی متاثر نہ کرے اس کا حسی ہونا مشتبہ ہے۔ مشتبہ کیا؟ غیر حقیقی ہے۔ اسی لیے اس شعر میں تن مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، تو اگر بالفرض یہاں تن کی جگہ دل ہوتا تو قلب کی تمام تر الویت اور معنویت کے باوجود شعر بالکل معمولی اور بے رس ہو کر رہ جاتا۔ یہاں اگر صوفیوں کی طرح بات کرنے کی اجازت ہو تو یہ کہوں گا کہ اعلیٰ کا تجربہ اسفل تک مار نہ کرے یا قلب کا حال جسم کو بھی متاثر نہ کرے تو ایسا تجربہ اور ایسا حال غیر مصدقہ ہے، مطلب ادھورا ہے، ناقص ہے، خام ہے۔ تو خیر، دوسرے مصرے کا درد و الم، جو درد و الم تھا، یہ درد و الم کوفت کی تشریح ہے۔ کوفت کا لغوی مطلب درد و الم ہی ہے، لیکن میر نے اپنے حسن اظہار سے یہ بھی جتا دیا کہ یہ کوفت اپنے معنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جسم کا یہ حال ذہن کی سماعی سے زیادہ ہے۔ یہ شعر بالکل واضح طور پر دکھا دیتا ہے کہ یہاں کوفت
یہاں کوفت کا جو استعمال ہے وہ اس میں کوفت کی حیثیت کل کی سی ہے، اور درد و الم اس کے لازمی اجزاء اور آثار ہیں، اور یہ کل اپنے ان اجزاء سے ظاہر ہے کہ زیادہ ہے۔ تو یہاں درد اپنے فوری مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی جسمانی درد، یا یوں کہہ لیں کہ اس درد کی لہریں پورے وجود میں دوڑ رہی ہیں، لیکن اسے محسوس کرنے کا مرکز جسم میں ہے۔ یہ وہ درد نہیں ہے جو مثال کے طور پہ اس مصرعے میں بیان ہوا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور یہ وہ درد نہیں ہے، یہ مطلب اس طرح کا روحانی درد نہیں ہے۔ اور پھر الم جو ہے یہ قلبی ہے، یعنی کوفت جسمانی درد اور قلبی الم کا آمیزہ ہے، اور اس آمیزے سے بلند بھی ہے۔ الم محض غم نہیں ہے، غم تو بس ماضی و حال تک محدود ہوتا ہے، الم مستقبل کو بھی اس کے آخر تک اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یعنی غم تاریخی ہوتا ہے اور الم تقدیری۔ الم کے حوالے ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درد ہجر نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا۔ اسی طرح درد و الم میں ایک رعایت اور بھی ہے، درد میں حرکت ہوتی ہے جبکہ الم ساکن ہوتا ہے۔ ان میں وہی فرق اور وہی نسبت ہے جو تاریخ و تقدیر میں ہے۔ تو یہ مبنی بر تضاد ہم آہنگی بھی پرلطف ہے اور بامانی ہے۔ تو آگے جو کہے تو کا ٹکڑا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ ویسے تو یہ گوئی کا ترجمہ ہے جو زیادہ تر گویا کے مفہوم میں فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے یا ایک زمانے تک ہوا کرتا تھا۔ فردوسی اور حافظ کے یہاں سے اس کے استعمال کے دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ گواہی دہم کن سخن ہا ز اوست، یہ فردوسی ہیں۔ گواہی دہم کن سخن ہا ز اوست، تو گوئی دو گوشم پر آواز اوست۔ حافظ فرماتے ہیں گوئی از صحبت ما نیک بتنگ آمدہ بود، بار بز تو بگردش نہ رسیدیم و برفت۔ میر نے اس روزمرہ کو اپنے حسب معمول شعر کے مضمون میں ایک نئی حیثیت دے کر استعمال کیا ہے۔ یہاں تو یوں لگتا ہے جیسے میں کی ہی توسیع ہے۔ آپ دیکھیے کہ شعر میں میں کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اب تو کے لفظ میں گویا میں کی طرف اتنا قوی اشارہ کر دیا ہے کہ الگ سے میں کہنے کی ضرورت نہ رہی۔ دوسرے یہ کہ تو میں کی ذہنی اور وجودی تشکیل کو مکمل کرنے والی قدرت اور کنڈیشن یعنی سیلف ڈیٹیچمنٹ کو اظہار دے دیا۔ یہ تو دراصل خود سے مغایرت پیدا کر لینے والا میں ہی ہے۔ منو تو کا ایک بالکل ہی غیر مابعد الطبیعی اور غیر عارفانہ سیاق و سباق میں ایسا ادغام ظاہر ہے کہ محالات میں سے ہے، جسے میر نے اپنی شدت احساس اور قدرت کلام سے ممکن کر دکھایا۔ اور اب کے ساتھ تھا جو درد و الم تھا، تو پہلے مصرعے میں اب، دوسرے میں تھا، تو اب کے ساتھ تھا کا استعمال بھی خوب ہے، یعنی دائرہ اب کا ہے لیکن اس دائرے کا مرکز تھا ہے۔ یہ اب ایسا ہے گویا وقت کا پورا پھیلاؤ اس آن یا نقطے میں سمٹ آیا ہے، اور تھا کو میر نے یہاں ایک مطلق دوام کا استعارہ بنا دکھایا ہے۔ دوام کو ماضی کے صیغے میں استعمال کرنا ہماری روایت ہے، جیسے بود بمانی تھا وجود کو کہتے ہیں، اور نبود بمانی نہ تھا عدم کو کہا جاتا ہے۔
تو بود میں رہے گا شامل ہے، اور نہ بود یعنی نہ تھا کے اندر کبھی نہ ہوگا کا حکم بھی داخل ہے۔ یہاں بات مکمل ہو گئی، مگر ایسے ہی مطلب شوق پورا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہست و بود کی ترکیب بھی مستعمل چلی آ رہی ہے۔ ہست و بود کا مطلب ہے بیکمنگ اینڈ بینگ، یعنی وجود ممکن اور وجود مطلق، یا وجود عارضی اور وجود مستقل۔ ہست یعنی ہے، بیکمنگ ہے، اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو صرف حال میں ہے وہ مستقبل میں نہیں رہے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جس ہے کا ہونا تھا کو کوالیفائی نہیں کرتا، وہ رہے گا کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے نا؟ جس حال کا ماضی نہیں ہے اس کا مستقبل بھی نہیں ہے۔ اور ہاں ایک بات تو کہنا بھول ہی گیا تھا کہ جو درد و الم تھا کا مطلب ہے کہ درد و الم کی جتنی حالتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب جسم کے ہر ذرے میں بتمام و کمال سمائی ہوئی ہیں۔ ہجر محبوب میں درد و الم کی جتنی بھی قوت تھی وہ ساری کی ساری مجھ پر صرف ہو گئی، مجھ میں خرچ ہو گئی۔ اور سینٹر آف پین بھی ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار ہیں، اور ان بے شمار مراکز درد و الم کو ایک دوسرے سے کمک لینے کی بھی کوئی ضرورت نہ رہی۔ یہ پہلو بھی ملحوظ رکھیں تو اس شعر کی تاثیر بڑھی ہوئی محسوس ہوگی۔ اگلا شعر ہے کہ جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، کل میرے تصرف میں یہی قطع زمیں تھا۔ مضمون کوئی خاص نہیں ہے، بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے غزل گوئی کا کام سیکھا تھا، وہی عمر بھر کرتے رہے، لیکن رعایتوں کی جیسے ایک کہکشاں ہے۔ لفظ کثرت مفاہیم کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے درمیان طرح طرح کی نسبتیں پیدا کی گئی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ میر سامنے کے مضمون کو بھی اس طرح باندھتے ہیں کہ اس میں بھی شاعرانہ عظمت کے بہت سے عناصر داخل ہو جاتے ہیں۔ سیدھے سے مفہوم میں کوئی مصنوعی پیچیدگی پیدا کیے بغیر وہ لفظ پر اپنی قدرت کے ایسے مظاہر دکھا دیتے ہیں کہ مضمون کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو یہ بہت نادر وصف ہے کہ شاعر معنی میں کوئی طمطراق پیدا کیے بغیر لفظ کی ایسی اسٹرکچرنگ کرے، ایسی تنظیم کرے کہ پڑھنے والا ادراک اور احساس کی اس سطح پر پہنچ جائے کہ معنی مضمون کی تشکیل کا عمل ذہن اور واقعے سے زیادہ لفظ میں ہوتا ہے۔ تو اور الفاظ کی باہمی نسبتیں ذہن اور شے کی نسبت سے بڑھ کر معنی خیز ہوتی ہیں۔ میر اپنے پڑھنے والے کو گویا یہ دکھا دیتے ہیں۔ تو میر اس نقطے کو تجربہ کروا دیتے ہیں کہ لفظ اپنے مفہوم سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ شعر بھی اس کی ایک مثال ہے۔ الفاظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ معنی لفظ کی ایک ڈائمنشن ہے۔ اس چیز کو عملاً کار فرما دیکھنے کے لیے اس شعر میں استعمال ہونے والے لفظوں کا تجزیہ کر لینا چاہیے۔ جانا نہیں کچھ، جانا کے کئی پہلو ہیں اور میر نے اسے ان تمام پہلوؤں سمیت برتا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے معلوم کیا، دوسرا مطلب ہے سیکھا، تیسرا مطلب ہے سمجھا، چوتھا مطلب ہے مہارت حاصل کی، پانچواں مطلب ہے یکسو ہوا، چھٹا مطلب ہے
نظام ادراک و اظہار بنایا۔ ان چھ مطالب میں بظاہر یہ محسوس ہوگا کہ اکثر کو ہم نے گویا زبردستی الگ الگ کیا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہی مطلب ہے۔ جیسے معلوم کیا، سیکھا اور سمجھا فی الواقع ایک ہی چیز ہے، لیکن اس طرح سوچنا ٹھیک نہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ان تینوں میں کچھ امتیازات ہیں جو انہیں جداگانہ حیثیت دیتے ہیں۔ معلوم کیا ذہن کے فعل کا نتیجہ ہے، سیکھا میں فعل کا پہلو بھی ہے اور انفعال یعنی پیسیوٹی کا بھی، اور سمجھا ذہن کے انفعال یعنی پیسیوٹی کا نتیجہ ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ کو باہر سے دیکھیں تو وحدت مفہوم ہاتھ آتی ہے، اور اگر اس کے اندر اتر کے دیکھیں تو وہ اور ہی دنیا ہے جہاں وحدت مفہومی نہیں ہے، لفظی ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ اور اگر یہ وحدت مفہومی ہے بھی تو بھی وہ ایک ساختیاتی یعنی اسٹرکچرل اور نامیاتی یعنی آرگینک انداز سے مربوط کثرت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ دو چیزوں کی باہمی مماثلت انہیں ایک نہیں بناتی، بلکہ ان کی دوئی کو زیادہ بامانی کر دیتی ہے۔ اسی طرح جز میں بھی، جز غزل آ کر کے، جز میں بھی کئی پہلو ہیں جنہیں اس شعر میں اکٹھا کام میں لایا گیا ہے۔ جز یہاں سوائے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، لیکن شعر میں جاری و ساری رعایات لفظی میں یہ کلمہ اپنے دیگر مطالب کے ساتھ ایک ضروری کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان رعایتوں کو ابھی ہم آگے چل کر کھولیں گے، ابھی تو ایک ایک لفظ کا جیسے باطن کھنگال رہے ہیں۔ سوائے کے علاوہ جز کا ایک مطلب ہے ٹکڑا، دوسرا مطلب ہے وجود فی الخارج پرٹیکولر، تیسرا مطلب ہے کتاب یا کتاب کا ایک باب یا کاغذات کا ایک دفتر۔ تو اسی طرح غزل کا مفہوم مطلب غزل کو اگر دیکھیں جز غزل آ کر کے جہاں میں، تو غزل کا مفہوم اتنی شدت سے قطعی ہے کہ اس میں معنی کا تنوع دکھانا بظاہر ممکن نہیں لگتا، یعنی یہ شاعری کی ایک صنف کا نام ہے۔ مسمى واضح ہو تو اسم کی دلالت واحد ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ایسے قطعی الدلالت لفظ میں میر نے ایک دوہرا پن پیدا کر دکھایا ہے۔ آپ پرانی کتابیں دیکھیں، ہر جگہ لکھا ملے گا کہ غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس مطلب کو حاضر رکھیں تو یہ شعر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میں نے زندگی میں اس دنیا میں عشق، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں عشق بازی کے سوا کچھ سیکھا نہ کچھ کیا۔ بقول ولی شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ اور غزل کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد حیات بس جمالیاتی تھا، کچھ اور نہیں۔ اور یہ آ کر کے کا ٹکڑا بھی خوب آیا ہے، جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں۔ تو یہ آ کر کے بھی خوب ہے۔ آج کی زبان میں یہاں کے زائد ہے، وہ آ کر کافی ہے، تو لیکن یہ کہ یہ کے کو زائد کر کے ایک بھونڈا سا روزمرہ بنایا گیا ہے، یہ بڑی بدذوقی ہوئی ہے۔ آ کر کے فریز کو متروک قرار دے کے سے آنا مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کی صورتحال شروع ہو جاتی ہے۔ محض آ کر میں یہ بات نہیں ہے، آ کر کے میں
صاف نظر آتا ہے کہ مسافر اب مسافر نہیں رہا، مقیم بن گیا ہے، جبکہ آ کر میں مسافر مسافر ہی رہتا ہے۔ تو خیر اس ٹکڑے کا مطلب تو فعل ہونے کی وجہ سے تقریباً ایک ہی ہے، اتر کر، پہنچ کر، داخل ہو کر، مقیم ہو کر۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہ سب مطلب آنے کے ہیں۔ آ کر کے میں کے کا حرف کے کا حرف یوں سمجھیں کہ آنے کے بعد کا احاطہ کرتا ہے، آنے کے بعد کی سچویشن کو ایکسپریس کرتا ہے۔ تو اب آ کر کے کا مطلب ہوگا پہنچنے کے بعد، اختیار کر لینے کے بعد، اقامت اختیار کر لینے کے بعد۔ اور جہاں میں، اس میں ظاہر ہے اس میں ویسے تو کوئی تہذاری نہیں ہے، لیکن اس سے میر نے ایک رعایت پیدا کی ہے، اس کی نشاندہی ابھی ہم کریں گے۔ تو کل، بس اور محض، کل جو ہے، کل میرے تصرف میں کل، بس اور محض کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وجودی و منطقی ہول کا بھی مفہوم رکھتا ہے، یونیورسل کا بھی مفہوم رکھتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اصطلاح کی حیثیت سے کل یونیورسل ہے، اور لفظ کی حیثیت سے پرٹیکولر۔ ایک ہمہ گیر پھیلاؤ ہے اور دوسرا سراسر سمٹاؤ۔ تو بھائی کل کو جز کے معنی میں استعمال کر دینا کمال ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح تصرف کا جو ہے، تصرف کا مطلب ہے مالکانہ اختیار، کل میرے تصرف میں، یہ اس لفظ کا اصلی مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ہے کرامت۔ تیسرا مطلب ہے وہ اختیار جو کسی نے تفویض کیا ہو، مثلا زمین کا ٹھیکہ، یعنی اپنی زمین کو کسی کے تصرف میں دینا۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے چل کر جب ہم لفظی رعایتیں دیکھیں گے تو وہاں کام آئے گا۔ قطع، یہی قطع زمیں تھا، تو قطع زمین کا ٹکڑا بھی ہے اور شعر کی ایک صنف بھی ہے، اور زمین تو ہے ہی، شعر کی ایک اصطلاح بھی ہے، شاعری کی ایک اصطلاح بھی ہے۔ تو غزل کی زمین کا مطلب ہے اس کی بحر اور ردیف و قافیہ۔ میر نے قطعے زمین یعنی زمین کا ٹکڑا کی اضافت حذف کر کے دو معنی پیدا کر دیے ہیں، اور دونوں جیسے متوازی چلتے ہیں، ایک کو بھی آپ خارج کریں گے تو شعر کی تفہیم میں خلل واقع ہو جائے گا۔ تو اب آئیے شعر کی لفظی رعایتوں کی طرف، اور دیکھیے کہ میر نے لفظوں میں کیسی کیسی مناسبتیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی نسبتیں دریافت یا ایجاد کی ہیں۔ تو ہر لفظ کسی نہ کسی دوسرے لفظ سے ایک جوڑ رکھتا ہے۔ میر نے کسی لفظ کو اکیلا نہیں رہنے دیا، اور لفظوں میں گویا اعلیٰ درجے کا حسن معاشرت قائم کر دکھایا۔ اب دیکھیے کہ جانا نہیں کچھ، جانا کو اگر ٹو گو کے معنی میں لیں تو آ کر کے ساتھ اس کی نسبت واضح ہے۔ آ کر کے یعنی آمد کا غزل اور قطعے کے ساتھ بھی ایک بہت دقیق ربط ہے۔ شعر میں بھی آمد ہوتی ہے، اس رخ سے آ کر کے میں آمد اور نزول کا پہلو شعر کی آمد و نزول سے علاقہ رکھتا ہے۔ تو آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ سوچ کر کہ میں اس دنیا میں ایسے اتارا گیا جیسے شاعر پر شعر کی آمد ہوتی ہے؟ اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ جہاں بس دنیا کے مفہوم میں ہے، لیکن اس شعر میں رعایت لفظی کا جو در و بست ہے، اس میں اس کی یعنی جہاں کی الگ سے بھی ایک جگہ ہے۔ تو کچھ رعایتیں دیکھیے
کہ جہاں بمانی دنیا وہ جگہ ہے جہاں آیا جاتا ہے جانے کے لیے، تو جہاں بمانی عالم خارجی جز بمانی پرٹیکولر یعنی وجود خارجی سے مطابقت کی نسبت رکھتا ہے، اور کل بمانی ہول یا یونیورسل سے تضاد کی نسبت رکھتا ہے۔ اسی طرح خطہ اور زمین جہاں ہی میں ہے، یعنی ٹکڑا زمین کا ٹکڑا اور خود زمین جہان ہی میں ہے۔ اسی طرح جہاں یعنی دنیائے عمل اور تصرف یعنی عمل، ان میں بھی مناسبت واضح ہے۔ تو یہاں میں اس لفظ سے کھیلتے ہوئے یوں ہی تفریحاً ایک نقطہ نکال رہا ہوں جس پر ممکن ہے کہ ہنسی آئے، لیکن انشاءاللہ وہ ہنسی تحقیر و تمسخر سے نہیں ہوگی۔ جہاں وہ مستقل دیر ہے، وہاں جہاں وہ مستقل دیر ہے جو عارضی طور پر یہاں یعنی ہیئر بن جاتا ہے، اس میں آنے سے پہلے یہ میرے لیے وہاں ہے، آنے کے بعد یہاں ہے، اور جانے کے بعد جہاں ہے۔ یعنی میں وہاں جا رہا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، اور جہاں رہتا تھا، یعنی جہاں یہاں دیر کے معنی کی طرف ذہن کو دیر کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا سے ہمارا تعلق، یعنی جہاں کو دیر کے معنی میں لے لیں تو دنیا سے ہمارے تعلق کی نوعیت کھل جاتی ہے۔ تو یہ دنیا یہاں وہاں اور جہاں تو بن سکتی ہے، لیکن کہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہاں باطنی اور انفسی ہے، ظاہری اور آفاقی نہیں۔ تو غیر زمانی غیر مکانی ہے، زمانی مکانی، یہ جملہ پھر سے کہوں گا، غیر زمانی غیر مکانی ہے، زمانی مکانی نہیں۔ تو جہاں وہاں اور یہاں کا سبسٹنس شہود ہے، جبکہ کہاں کا غیب۔ تو جناب یہ ہوئی جہاں کی ڈیکنسٹرکشن، جو سمجھیں کہ تفریحاً بھی ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس سے جیسے ہم نے اپنی آزادی کا ایک مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ شعر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لفظ سے کیا کہلوایا جا سکتا ہے۔ تو جہاں میں ایک اور رعایت بھی ہے جو محسوس تو ہو رہی ہے مگر ابھی ذہن کی گرفت میں نہیں آ رہی، تو بہرحال اگر آ گئی تو بیچ میں عرض کر دوں گا۔ اب دیکھیے، کل بمانی ہول اور کلی بمانی یونیورسل، یہ ذہنی ہوتے ہیں، خارجی نہیں، یعنی یہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں، ذہن کے باہر نہیں۔ تو اس پہلو سے پہلے مصرعے کے جانا کو کل سے ملا کر دیکھیے تو خاصا پر لطف محسوس ہوگا۔ اسی طرح کل کا تعلق جز سے تو بالکل ظاہر ہے، اور جہاں سے بھی اس لحاظ سے واضح ہے کہ جہاں جزئی ہے اور خارجی ہے۔ اسی طرح غزل اور قطع بھی اپنی اپنی جگہ ایک کل ہیں، یہ رعایت بھی پیش نظر رہنی چاہیے، حتیٰ کہ خود جز اور جہاں بھی اپنے اپنے طور پر کل ہی ہیں، یعنی اسم اپنے مسمى کو کل کی ساخت دے دیتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو اب کل گویا اس شعر میں استعمال ہونے والے تمام اسما سے جزوی عینیت اور کلی غیریت رکھتا ہے۔ تو اس میں تصرف کی ایک رعایت تو ابھی ہم بیان کر چکے، دوسری رعایت یہ ہے کہ تصرف یہ پر ہوتا ہے، وہ پر نہیں۔ اب یہی کو تصرف سے جوڑ کر دیکھیے، یہی قطع زمیں، کل میرے تصرف میں یہی قطع زمیں تھا، یہاں یہی اور تصرف کو ذرا جوڑ کر دیکھیے۔ اسی طرح
یہی کی کل سے مغایرت اور جز سے مطابقت واضح ہے۔ یہی میں تحدید کا جو جوہر ہے وہ کل سے مغایرت رکھتا ہے اور جز سے مطابقت کی نسبت پیدا کر لیتا ہے۔ تو جز، جہاں، قطعہ، زمین، سب کے سب یہی کے دائرے میں ہیں۔ کل کو اسم کے درجے سے ہٹا کر حرف کی سطح پر لے آیا جائے، یعنی صرف و محض مفہوم تک محدود کر لیا جائے، تو یہی کے ساتھ اس کی مطابقت اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ یعنی کل سے یہی کی نسبت دوہری ہے، ایک پہلو سے مطابقت ہے اور دوسرے پہلو سے تضاد۔ تو قطع اور زمیں کو مرکب اضافی بنا لیا جائے، یعنی قطع زمیں، تو ان کی نسبت جہاں سے ہوگی، اور الگ رکھا جائے یعنی قطعہ اور زمیں، تو ان کا تعلق غزل سے ہوگا۔ تو بھائی دیکھ لیا نا کہ یہ شعر رعایتوں کا ایک کارخانہ ہے۔ الفاظ مختلف رعایتیں اور باہمی نسبتیں رکھتے ہوں تو قاری کو جیسے ایک غیر محدود سی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس بات کو مزید کھولنے کا کام اب آپ لوگ خود ہی کر لیجئے۔ ہاں، ایک نقطہ اور ہے جو بیان میں نہیں آیا۔ تصرف کا ایک مطلب کرامت بھی بتایا تھا، اس مطلب کو شعر میں کار فرما دکھانا یاد نہ رہا، اب جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ جس زمین پر مجھے اتارا گیا وہ ایک خرابہ تھی، ویرانہ تھی، اس بنجر خرابے کا ایک ٹکڑا میرے حصے میں آیا اور میں نے پوری زمین میں مخفی استعداد نمو اور صلاحیت بہار کو اس ایک ٹکڑے سے باہر نکال کر دکھا دیا۔ یہ ہے میرا تصرف، یعنی میری کرامت۔ اگلا شعر ہے، نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، جن لوگوں کے کل ملک یہ سب زیر نگیں تھا۔ مضمون بالکل سادہ بلکہ سپاٹ سا ہے، لیکن یہ میر کا لگتا ہے کہ پسندیدہ مضمون ہے، کوئی 150 جگہوں پر تو باندھا ہوگا۔ جس ملک میں ان بادشاہوں کا نام چلتا تھا وہاں آج کوئی ان کا نام تک نہیں لیتا، یہ مضمون ہے۔ تو حسب دستور میر نے اس کلام موزوں کو کچھ رعایتوں سے شعر بننے کے لائق بنا دیا۔ وہ لفظی رعایتیں دیکھ لیتے ہیں، الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ان رعایتوں کو سمجھ لیں تو یوں سمجھیں کہ یہ شعر ٹھیک سے پڑھ لیا۔ نام اور نگیں میں دوہری رعایت ہے۔ یہاں نگیں انگوٹھی، خاتم اور مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو بادشاہوں کی انگوٹھی ان کی مہر بھی ہوا کرتی تھی جس پر بادشاہ کا نام کندہ ہوتا تھا۔ تو نام اور نگیں کی ایک رعایت تو یہ ہوئی جس میں دونوں کے لغوی معنی کام میں آئے ہیں۔ دوسری روایت میں ان کے مجازی معانی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نام سے مراد ہے شہرت اور حکومت۔ اسی طرح زیر نگیں کے حوالے سے نگیں بادشاہت اور اقتدار کا استعارہ ہے جس میں شہرت کا پہلو خود بخود داخل ہے، بادشاہ ہے تو ظاہر مشہور بھی ہے۔ تو ایک ہی امر پر اشارہ کرنے والے ان دو لفظوں میں ایک باریک سا امتیاز بھی ہے۔ نام کا تعلق بادشاہ کی ذات سے ہے اور نگیں کا اس کے کام سے، اس کی حیثیت سے۔ تو آج اور کل کی رعایت تو بالکل واضح ہے۔ کل وہ ماضی ہے جو پورا اور مطلق ہے۔ میر نے آج کو اتنے زور سے باندھا ہے
کہ حال بھی مطلق بن گیا ہے گزرے ہوئے کل کی طرح۔ تو حال کے مطلق ہو جانے کا تصور ایک انوکھے انداز سے بامانی بھی ہے اور پرلطف بھی، یعنی عروج کا زمانہ گزر جاتا ہے اور زوال کا وقت ٹھہر جاتا ہے۔ تو اب سمجھے نا کہ ملک اور زیر نگیں کی مطابقت بھی صاف ہے۔ ملک اقتدار اور حکومت کو کہتے ہیں، اس پہلو سے ملک اور زیر نگیں کا تعلق زیادہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن شعر میں ملک اس مفہوم میں نہیں برتا گیا۔ اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے سے رعایت میں ایک نیا عنصر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اس مفہوم کا ذکر کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات اور سوجھ رہی ہے، اچھا ہے کہ اسے بیان کر دیا جائے۔ لفظی رعایتوں کا نظام شاعر کے اختیار اور منشا کے تابع نہیں رہ جاتا، یعنی لفظوں کی باہمی نسبتیں شاعر کے ارادے کے بغیر بھی اور اس کی مراد کے دائرے سے باہر نکل کر بھی برسر عمل رہتی ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی کی ہے کہ ایک حرف یا لفظ کو شعر سے باہر نکال کر کھولنا ہے، اور اس میں قصد یہ ہے کہ اس حرف یا لفظ کو شاعر کی منشا کے بالکل برخلاف مفہوم کا حامل بنا کر شعر کے حسن میں ایک اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ حرف ہے جن۔ ہم یہاں جن کو لفظ بنانے لگے ہیں، یعنی تجنیس لفظی کا قاعدہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ جن یعنی جنات والے جن، اور اس شعر میں استعمال ہونے والے جن میں ظاہر ہے کہ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میر نے جن کو اس مفہوم میں استعمال نہیں کیا، لیکن رعایتوں کی دریافت میں قاری اپنی آزادی کو کام میں لا کر اپنی اسکل اور تخیل کو بھی استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اور لفظوں کو کسی خاص بیان کی بندشوں سے نکال کر انہیں ان کی خود مختار اور تخیلی حالتوں میں اپنے شعور فن اور ذوق فن کا موضوع بناتا ہے۔ تو یہ تو ہوا اس کام کا جواز جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ میر نے جن کے حرف کو دانستہ اسی طرح برتا ہو۔ مطلب ابھی کہی ہوئی ایک بات میں تھوڑا ایک استثناء پیدا کرتے ہیں، کچھ گنجائش پیدا کرتے ہیں، کہ مطلب ابھی پہنچ کے خیال آیا کہ یہ بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ میر نے یہاں جن کے حرف کو جو صرف کیا ہے اس میں ان کے ذہن میں جن یعنی جنات والا جن موجود نہ رہا ہو۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ میر نے جن کے حرف کو دانستہ اسی طرح برتا ہو کہ اس سے جنات کا التباس بھی پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کی نسبت سے اس شعر کا جوہر معنی پورا اظہار پا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان ظاہر ایک بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا نظام حکومت چلانے والے کارندے بھی ایسے تھے جو کسی اور بادشاہ کو نصیب نہ ہوئے نہ ہوں گے۔ تو ان کی طاقت کا تخت بھی ایسوں نے اٹھا رکھا تھا جن کے برابر طاقتور کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن سلیمانی سلطنت کو بھی زوال آ کر رہا۔ تو اب دیکھیے کہ سلیمانی سلطنت کے زوال کو اس شعر میں ایک تاریخی سند اور تقدیری دلیل بنایا گیا ہے۔ اس مضمون کی اس طرح دیکھنے سے مضمون کی شدت، مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہاں اس کی شدت اور قطعیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر جن اور نگیں کی روایت بھی حضرت سلیمان کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک جن ان کی انگوٹھی چرا لے گیا تھا۔ اور پھر ذرا دیکھیے کہ انہوں کے صیغے میں انہوں جو استعمال ہوا ہے،
نام آج کوئی یہاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، تو اس میں کتنا حسن محسوس ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانے زمانے کی کوئی مٹھائی چکھ لی ہے. تو اس میں ایک باریک سا دو طرفہ پن بھی ہے. انہوں سے بادشاہوں کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تحقیر کا بھی ایک دبا دبا سا پہلو بھی موجود ہے. یوں لگتا ہے جیسے دلی کا ایک کارخاندار عروج و زوال کے عالمگیر قانون کو بے تکلفی، لا تعلقی، بے نیازی اور ٹھٹھول کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب بر پشم قلندر. لیکن اس تماش بینی اور ٹھٹول میں ایک خفیف سی المیہ رو بھی دوڑتی محسوس ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ میر کا شعر ہے. اسی طرح جن لوگوں کا استعمال بھی مہارت سے کیا گیا ہے، اس میں مہارت کا پہلو بہت واضح ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے لوگوں کا صیغہ استعمال کرنا ان کی تحقیر ہی تو ہے. تو مختصر یہ کہ اس شعر کے الفاظ اور ان کی باہمی رعایتوں میں اتنی کشش ضرور ہے جو پڑھنے والے کو مضمون کی پامالی اور عامیانہ پن کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی. تو اب غزل کا مقطع پڑھ لیتے ہیں کہ مسجد میں امام آ کے ہوا آج کہاں سے، مسجد میں امام آ کے ہوا آج کہاں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا. اچھا مزے کا شعر ہے. اس کی سچویشن ایسی ہے جسے کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. سچویشن یا واقعہ یہ ہے کہ میر کل تک شراب خانے میں تھا، مگر آج مسجد میں امامت کے مصلے پر آن کھڑا ہوا. ایک عام سا آدمی اس تبدیلی کو دیکھ کر، یعنی کہ اس خارجی مظہر کو دیکھ کر اور اس کا واقعاتی صورت میں مشاہدہ کر کے حیران ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ کل تک شراب خانے میں اقامت رکھنے والا آج اچانک مسجد کا امام بن گیا. تو اب ذرا آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ میر نے ایک سیدھے سادہ لوح آدمی کی حیرانی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. ایک آدمی ہے، عام سا آدمی، جو شراب خانے کا چکر بھی لگا لیتا ہے اور مسجد میں بھی حاضر ہوتا رہتا ہے. وہ کل تک میر کو شراب خانے میں دیکھتا رہا تھا، لیکن آج اس نے اچانک اسی میر کو مسجد میں نماز پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے دیکھا. اگر صرف نماز پڑھتے دیکھ لیتا تو اتنا اچنبھا نہ ہوتا، کیونکہ شرابی توبہ بھی کر سکتا ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ اس دیرینہ خرابات نشیں کو امامت کا مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا. یہ ان لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ شراب کیسی ہوتی ہے اور شراب خانہ کیا ہوتا ہے. تو اس ناظر کی حیرت کو میر نے کہاں سے میں پورا کا پورا سمو دیا. یعنی مسجد میں امام آ کے ہوا آج کہاں سے، اس کہاں سے کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی خدا جانے کہاں سے آ کر یہ رند بلا نوش امام بن بیٹھا. اب دیکھیے کہ ایک بالکل سادہ سی طبعی حیرانی اور عام سے تجسس کو میر نے کیا بنا دیا. اس شعر میں کوئی لفظ علامت کے طور پر استعمال نہیں ہوا، لیکن پورے شعر میں الفاظ کی جو وحدانی حیت بنتی ہے اس میں ایک ایسا علامتی پن ہے جس سے شعر کی مجموعی فضا میں وہ تہداری پیدا ہو گئی ہے جو علامت کا خاصہ ہے. آنکھوں کا دیکھا ہوا یہ منظر حسن اظہار کی بدولت
ایک علامتی زاویہ نظر سے دیکھے جانے کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ بھی میر کا خاص الخاص انداز ہے کہ وہ پاؤں کو دکھا کر سر کا نظارہ بھی کروا دیتے ہیں اور آنکھ تک محدود تصویروں کو شعور کے کسی اونچے طاق پر رکھے ہوئے البم میں لگا دیتے ہیں۔ تو شعر میں تو ایک عام سے سادہ لو آدمی کا فوری تاثر دکھایا گیا ہے۔ یہ آدمی اپنی جگہ کچھ تضادات کا مجموعہ ہے، مگر چونکہ اس کا سیلف امیج بالکل حقیقی ہے، لہٰذا اس کے تضادات اس کے اندر کوئی سنگین دلختی نہیں پیدا کرتے۔ وہ تضادات بھی عام سے ہیں کہ مسجد بھی جاتا ہے اور شراب خانے کی بھی کبھی کبھی سیر کراتا ہے، اس لیے اس آدمی کے اندر کوئی بڑا اخلاقی بحران نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی اس کے لیے بس ذوق اور تجربہ ہے، کوئی تصور اور خیال نہیں۔ سو اس آدمی نے جب ایک خرابات نشیں کو امام مسجد بنا دیکھا تو اسے لگا کہ یہ کوئی سادہ سا تضاد اور معمول کی تبدیلی نہیں ہے، بس اس پر وہ حیران پریشان ہے کہ میخانے میں کوئی امتیازی حیثیت نہ رکھنے والا مسجد میں اتنے اونچے مقام تک کیسے پہنچ گیا۔ عام آدمی بہت خالص سمپل ہوتا ہے اور ذہن کو احساسات کے تابع رکھتا ہے۔ اس طرح احساسات کی شدت اور عمر بڑھ جاتی ہے اور ایک احساس کئی دوسرے احساسات کو جگانے کا سبب بن جاتا ہے، زندہ رکھنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کام ذہن کی شمولیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو میر نے اسی آدمی کے اس نظام محسوسات میں رہتے ہوئے یہ دکھایا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کا فوری تاثر کس طرح مختلف احساسات اور خیالات کی بیک آن بیداری کا سبب بن گیا۔ 4-6 احساسات ہیں جو آپس میں اختلاف اور کہیں کہیں تضاد کی نسبت رکھتے ہیں، اور یہ سب اپنی اٹھان کے عمل کو روکے بغیر ایک ہی تجربے کو طرح طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو بھائی اس بات کی ذرا تفصیل کرنی چاہیے۔ تو اب جیسا کہ ابھی یہ بات کی تھی کہ کہاں سے کے ٹکڑے میں اس واقعے کے شاہد پر مرتب ہونے والے کثیر الاطراف تاثر کو گویا سمیٹ لیا گیا ہے، سب سے پہلے اسے کھولنا چاہیے۔ یہ عجیب سا واقعہ دیکھ کر وہ آدمی پہلے تو اپنے طور پر سوچ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ مسجد والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ تو کہاں سے کا سوال اس کی سوچ میں بھی انتشار کے ساتھ ہے، کیفیت میں بھی ایک بکھراؤ سا رکھتا ہے، اور زبان سے ادا ہو کر بھی غیر مربوط ہے، اور سننے والوں میں بھی اسی بے ربطی کو منتقل کر دیتا ہے، یعنی تب بھی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ اب دیکھیں اس میں کیا کیا گوشے ہیں کہاں سے میں، کہ اب پہلا تاثر یہ ہے، پہلا استفسار یا حیرت یہ ہے کہ ایک شرابی اللہ کی مہربانی سے ولی بن گیا ہے، ایک شرابی نشے کی جھونک میں امامت کے مصلی پر آ کھڑا ہوا، یا یہ اصل میں تو شرابی ہی ہے مگر خدا جانے کس مقصد سے امام کا روپ دھارے ہوئے ہے، یا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ شرابیوں کو امام بنایا جا رہا ہے، یا شاید اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بعض شرابی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو نماز پڑھوا سکتے ہیں، یا کیا امام بننے کی تربیت شراب خانے میں لی جاتی ہے، یا کیا مسجد اور شراب خانے میں وہ تضاد نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اصل میں یہ دونوں ایک ہی مقصود تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، یا کیا مسجد والوں کو نماز کے حقائق
اور احوال رندوں سے سیکھنے چاہیے یا سیکھنے پڑتے ہیں؟ یا کیا ایک رند آ کر اہل مسجد کو یہ ایکسپیرینس کروا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق کیا ہے اور اس کے لیے درکار احوال کیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ یہ کہاں سے کے مشمولات ہیں۔ تو اس آدمی میں پیدا ہونے والی یہ حیرتیں اور یہ سوالات ممکن ہے کہ خود اس کے لیے لائق ادراک نہ ہوں، لیکن کہاں سے میں یہ سب وضاحت کے ساتھ شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف کوئی صاحب نظر اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے سوال کو اپنا سوال بنا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عام آدمی کی بات سن کر کسی خاص آدمی نے اسے اپنے مفہوم میں لے لیا ہو، کیونکہ لفظ پورا کا پورا مشترک ہوتا ہے، معنی سارے کے سارے مشترک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تجربہ اپنے واقعاتی در و بست میں دو آدمیوں کے لیے ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس مشترک تجربے کے ذہنی اور حسی نتائج کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہمیں اس واقعے اور تجربے کو اس کے ناظر اول کی تحویل سے نکال کر اپنا تجربہ اور مشاہدہ بنانا ہوگا اور اسے وہی معانی دینے ہوں گے جو ہمیں محسوس اور معلوم ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے ابھی انہی معانی کی فہرست عرض کی ہے جو ایسے کسی حیران کن واقعے سے خود میرے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معانی حقائق کی طرح نہیں ہیں بلکہ احساسات اور سوالات جیسے ہیں۔ لیکن یہ معنی چونکہ ایک حیرت کو شیئر کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق کی طرح نہیں ہیں اور احساسات کی طرح ہیں۔ تو اردو کے سب سے بڑے نقاد محمد حسن عسکری نے ایک جگہ اس مفہوم میں لکھا ہے کہ میر کے یہاں عام آدمی کی جیسی تعظیم ملتی ہے وہ کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتی۔ یہ شعر بھی عسکری صاحب کے اس قول کی پر حجت ہے، سند ہے۔ تو میر نے اس میں عام آدمی کے اندر پیدا ہو جانے والے ایک تأثر کو معنی کی تہ در تہ تشکیل کے عمل کی بنیاد بنا کر دکھا دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر عام آدمی کی تعظیم کیا ہوگی؟ تو خیر، ہر آدمی کا ایک اپنا کہاں ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہم کہاں سے ہی کو کھول رہے ہیں۔ اس شعر میں ان سب کا اس طرح احاطہ کر لیا گیا ہے کہ کہاں سے کو میر نے غیر متعین رکھا ہے، جس میں کہاں کے ہر تصور اور تجسس کی پوری گنجائش ہے، اور کہاں سے میں پائی جا سکنے والی ہر حیرت، ہر استفسار اور ہر تعظیم و تحقیر اس میں بآسانی کھپائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہاں سے میں تحقیر، فخر، تجسس، قلق، حیرانی سب جمع ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذرا دیر پہلے عرض کیا تھا کہ احساس اور خیال کی کثرت کو اور ان کے درمیان موجود تضاد و اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا ایک بیانیہ کل بنا دینا ظاہر ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو اب ذرا کہاں سے کا ایک دوسرا استعمال بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہے، اظہار تعجب ہے۔ یعنی کہاں سے جو ایکسپریس ہو رہا ہے، اس کو ہم اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ اظہار تعجب ہے۔ یہ اظہار تعجب ایک پہلو سے تعظیمی ہے اور دوسرے پہلو سے تحقیری۔ یعنی میر بہت اونچا مرتبہ چھوڑ کر امام مسجد بن گیا، اور یہ بھی کہ میر کیسی پستی سے ایسی بلندی پر جا پہنچا۔ اب اگر آپ مسجد والے ہیں تو یہ تعجب تعظیمی ہے، اور میکدے والے ہیں تو تحقیری ہے۔ اسی طرح مسجد والے کی نظر سے دیکھیں تو یہ بڑی پریشانی کی بات بھی ہے کہ ایک شرابی ہمارا امام بن بیٹھا،
اور شراب خانے والوں کی طرف سے دیکھیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو غرض اس واقعے کو دیکھنے کا تناظر شعر کی معنویت اور کیفیت کو طرح طرح سے متعین کرتا ہے، اور چونکہ یہ شعر خود کثرت تناظر کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی مفہومی اور احساساتی یک رخا پن یا فکسٹی نہیں ہے۔ اس سے جو بھی مطلب اخذ کریں گے وہ صحیح ہوگا مگر ادھورے پن کے ساتھ۔ تو حسن اظہار سے اور کمال اظہار سے وجود میں آنے والے کلام کو سمجھنے میں غلطی تو پوری ہوتی ہے، صحت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو بہرحال کہاں سے کو لہجہ اور پوزیشن بدل کر پڑھیں اور دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے ہمارے اندر موجود تمام احساسات اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شاعر معمول کے فریز سے آپ کے تمام احساسات کو چھو لے وہ کوئی معمولی شاعر ہوگا؟ اور پھر اگلا ٹکڑا ہے یہی میر، کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا۔ یہی میر کا بھی یہی عالم ہے جو ابھی کہاں سے میں دیکھا ہم نے۔ یہ ایک طرح سے پہلے مصرعے کے کہاں سے کو بیلنس کر رہا ہے، یعنی دو مصرعے شعر کے ترازو کے دو پلڑے ہیں جن کا برابر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس شعر کے پہلے پلڑے میں کہاں سے کا بھاری باٹ رکھا ہوا ہے، دوسرے مصرعے میں یہی میر اس کا ہم وزن باٹ ہے جس نے دونوں مصرعوں کو متوازن کر دیا ہے، ہم وزن کر دیا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ پھر باتوں کی تکرار کرنی پڑے گی، بس اتنا کر لیں کہ کہاں میں جو کچھ محسوس ہوا اور سمجھ میں آیا وہ سب اس یہی میں کھپا دیں۔ کہاں میں سوالیہ اور نیم سوالیہ احساسات تھے، یہی میں وہ سب احساسات برقرار ہیں، بس ان کی سوالیہ حیت بدل گئی ہے۔ ایک حیرت ضرور ہے مگر اس حیرت کی کیفیت استفسار کی سی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو بہت مدھم ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حیرت کسی بڑی چیز کو پانے سے پیدا ہوتی ہے، اس کے تصور سے نہیں۔ اسی لیے یہ مکمل طور پر سوالیہ نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھیں کہ اگر ادھورے جواب اور ادھورے سوال کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جائے تو نتیجہ حیرت ہوگا۔ تو جواب ظرف سے زیادہ ہے اور سوال سمجھ سے بڑھ کر ہے، بس یہ حیرت کا ماحول ہے، شاید یہی حیرت ہے، یعنی دیکھنے اور جاننے پر اندیکھا پن اور انجانا پن غالب آ جائے تو آنکھ اور ذہن کی جو کیفیت ہوگی وہ حیرت ہے۔ لیکن خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، شعر کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہی میں یہی میر، یہی میں ایک پہلو اور بھی ہے، یہ یقین اور قطعیت کا صیغہ ہے، یہی جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہی چیز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً یہی چیز، قطعاً یہی چیز، حتماً یہی چیز، شبہ اور غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ تو میر نے اس کلمہ تیقن میں بھی اشتباہ کی گنجائش پیدا کر دی ہے، اس کے تاکیدی آہنگ کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں تعجب اور شک کا عنصر داخل کر دیا ہے۔ گویا آنکھیں تو یقین سے کہہ رہی ہیں کہ یہی میر، ہاں یہی میر، لیکن دل کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی میر ہے۔ ذرا اس بات کو اپریشیٹ کیجئے کہ آنکھ کے لیے اس کا آبجیکٹ یہ ہوتا ہے اور دل کے لیے وہ۔ کبھی موقع ملا تو اس نقطے کی بھی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے، فی الحال تو اسے ذوقی سطح پر محسوس کیجئے۔ اور ہاں، ذہن چونکہ قلب و چشم دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ اس سچویشن میں حالت تیقن میں بھی ہے اور کیفیت تذبذب میں بھی۔
اسے آنکھ کے فتوے پر بھی اعتماد ہے اور دل کی حالت پر بھی بھروسہ ہے۔ آنکھ کی سنگت میں یہی میر ذہن کے لیے یقینی ہے اور دل کی ہمنوائی میں اس کے لیے یہی میر جو ہے وہ یقینی نہ رہا، یہی میر کا دعویٰ کرنا ممکن نہ رہا۔ تو حیرت بس اسی دبدہ کو کہتے ہیں۔ تو میر صوفی نہیں ہیں، اس لیے ان کے یہاں حیرت قلبی اور عرفانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میر فلسفی بھی نہیں ہیں، ان کی حیرت عقلی بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو بس عاشق ہیں جو گوشت پوست کا محبوب رکھتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کے عاشقانہ جذبات و احساسات اور تخیلات و تصورات میں بھی جسمانیت اور واقعیت کا پہلو ہمیشہ فعال رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ بہت ہی بڑے شاعر ہیں، اس لیے وہ جبلی، جسمانی اور اعصابی درجے کے تجربات کی تشکیل نو کر کے ان میں ایسی گہرائیاں داخل کر دیتے ہیں کہ جو صوفی اور فلسفی کے لیے بھی پرکشش اور معنی خیز ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان کی قادر الکلامی ایسی ہے جو تجربے کی مقامیت اور ادراک کی ارضیت میں بھی ایک آفاقی پھیلاؤ پیدا کر دیتی ہے۔ انہیں لفظ پر ایسی قدرت حاصل ہے جو معنی کے ذہنی اور حسی سانچوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مطلب یہ کمال کی بات ہے۔ تو معنی ذہن میں محدود اور لفظ میں غیر محدود ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید میں پہلے کہیں کہہ بھی چکا ہوں۔ تو اس حقیقت کو ہماری روایت میں بس ایک میر ہیں جو عمل میں لا کر دکھا دیتے ہیں۔ تو بس بھائی کیا کہوں، میر صاحب وہ ہیں جنہوں نے بعض پہلوؤں سے عام آدمی کو خواص کے لیے بھی قابل رشک کر دکھایا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی یہی میر کی، یہی حسر اور تاکید کا کلمہ ہے، لیکن میر کے لیے استعمال ہو کر ایک طرف تو اس کی قطعیت بھی معمول سے زیادہ ہو گئی، لیکن دوسری طرف میر ہی کے حوالے سے اس کے تحکم اور تیقن پر ایک سکتہ بھی طاری ہو گیا۔ یعنی میر یہی کی سبسٹینشیل تحدید کے اندر ایک ہی لمحے شعور اور ایک ہی آنے وجود میں سمایا ہوا بھی ہے اور اس سے باہر بھی ہے۔ تو میر یہی کا مشار الیہ تو ہے مگر اس کا محمول نہیں۔ اب اس وقت نہیں ہے کہ انہیں کھولوں ان الفاظ کو، تو بہرحال ایسے ہی پوری بات کہنے کے لیے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ان اصطلاحوں کو استعمال کر کے ان کی تشریح نہیں کر پا رہا۔ تو میر یہی کا مشار الیہ تو ہے مگر اس کا محمول نہیں ہے، کیونکہ میر صرف یہ نہیں ہے وہ بھی ہے، اس لیے یہی اشارہ ناقص ہے، اشارہ تام نہیں۔ لیکن قطعیت ناقص ہی کی پراپرٹی ہے، تام تجربی قطعیت نہیں رکھتا، یعنی نقص میں ہی قطعیت ہو سکتی ہے، کمال میں، پرفیکشن میں قطعیت نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی میر کہنے والا شخص وہی میر کو نہیں پہچانتا اور اپنی اس بے خبری کا ادراک بھی نہیں رکھتا، لہٰذا اس کا ذہنی اور احساساتی رد عمل اس طرح کا ہے کہ حیرانی بھی 2 + 2 4 کی طرح قطعی ہے اور دیگر احساسات بھی واضح اور حتمی ہیں۔ تو اگر یہ آدمی وہی میر کہنے کے لائق ہو جاتا تو اس کا فوری تاثر اور پھر غور کیا ہوا تاثر بالکل مختلف ہوتا۔ تو بہرحال پھر وہ پھر یہ آدمی یہ بات پہلے سے سمجھا ہوا ہوتا کہ ہم میر کو جتنا جانتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، مگر میر اس سے زیادہ ہے۔ تو رند سے امام بن جانا اس میر کا کام نہیں ہے بلکہ اس میر کا عمل ہے۔
یعنی وہ میر جسے ہم اچھی طرح نہیں جانتے تھے، امامت کی استعداد رکھنے والا رند تھا اور رندی کے احوال رکھنے والا امام مسجد۔ تو غرض اس شعر کا کمال یہ ہے کہ ایک سادہ سے واقعے کو، جس میں ایک بہت مانوس اچنبھے کا پہلو بھی ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ذہنی تحیر کی مختلف حالتوں اور ایک دوسرے سے بظاہر لا تعلق احساسات کے ایک ساتھ جاگ اٹھنے کا سبب بن گیا۔ ایک سادہ سی حیرت میں پیچ داری پیدا کر کے اسے مختلف اور متنوع احساسات سے اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ ذہن اور احساسات کی یہ مشترک حالت کسی ایک مفہوم، کسی ایک سوال یا کسی ایک جواب میں نہیں سماتی، اور پھر بالکل سامنے کے سبب سے پیدا ہونے والی یہ حیرت خیالات سے زیادہ احساسات پیدا کر رہی ہے، اور یہ احساسات جیسے اس حیرت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہے ہیں، یعنی حیرت ہی سے پیدا ہونے والے یا بیدار ہونے والے احساسات حیرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ ہر طرح کا احساس، یعنی یہ جن احساسات کو یہ بیدار کرتی ہے ان میں ہر طرح کا احساس ایک سادہ لوح دماغ میں پیدا ہو جانے والی چھوٹی سی گرہ اپنے اپنے طور پر کہیں کھول رہا ہے اور کہیں مزید مضبوط کر رہا ہے، یعنی احساسات کی تحویل میں آ کر حیرت اور تعجب کی ایک پلین سی کیفیت ایک رخ سے اپنی نفی کر رہی ہے اور دوسرے رخ سے اثبات۔ گویا ایک دیوار ہے جسے مختلف اینٹوں سے بنایا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جیسے ایک لفظ ہے جسے ایک ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے مٹایا جا رہا ہے۔ تو کسی ٹھوس کیفیت میں، یعنی ایسی کیفیت میں جسے تصور و تخیل کی کمک درکار نہیں ہے، اس طرح کے تضادات پیدا کر دکھانا بہت بڑی بات ہے۔ تو تفصیل میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس کیفیت میں مختلف جذبات و احساسات گندھے ہوئے ہیں، جیسے قلق، تعجب، غصہ، خوشی وغیرہ۔ اس میں تماش بینی اور سنجیدگی بھی اکٹھی ہو گئی ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ اس کیفیت کی تشکیل میں شریک مختلف اور متضاد احساسات میں کوئی دوسروں پر غالب نہیں آ پا رہا۔ بنائے تحیر یہ ہے کہ اس واقعے کو ٹھیک سے اور فیصلہ کن انداز میں محسوس کر لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس واقعے کو اپنے کس احساس سے جوڑے۔ تو اس شعر کی احساساتی جدلیت کو محسوس کرنا ہو تو اسے لہجہ بدل بدل کر پڑھیں، خصوصاً کہاں سے کو۔ رعایتیں جو ہیں، لفظی رعایتیں، وہ اس شعر میں تھوڑی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، اور جو ہیں بھی وہ عام اور رسمی سی ہیں، جیسے مسجد، امام اور خرابات نشیں، یا آگ کے اور خرابات نشیں میں بھی ایک معمولی درجے کی تکنیکی رعایت ہے۔ تو غرض اس پہلو سے اس شعر میں، یعنی رعایت لفظی کے پہلو سے اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور اس میں بننے والی سچویشن اور اس میں استعمال ہونے والے چند الفاظ ایسے ہیں جو صوفیانہ تصورات اور جذبات کو ابھار سکتے ہیں، جیسے مسجد، امام، خرابات نشیں، عرفانی اور عشقیہ تصوف کی باقاعدہ اصطلاحیں ہیں اور بڑے بڑے حقائق کے مظاہر ہیں، لیکن ہم اس کی صوفیانہ طریقے سے تشریح نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میر کے یہاں معانی عرفانی حقائق نہیں ہیں اور احساسات روحانی احوال نہیں ہیں۔ تو میر کے بنائے ہوئے اس گھر کو زبردستی خانقاہ بنا لینا خود ان پر بھی ظلم ہوگا
اور خانقاہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔